کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا لیکن عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور اکثر لوگ اس کا صحیح جواب نہیں جانتے۔ اسلام ہمیں ہر چیز کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت سکھاتا ہے، اور عورت کی تخلیق بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی سے بنایا گیا، لیکن جب عورت کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا۔ یہیں سے ایک راز شروع ہوتا ہے جو آج ہم آپ کو آسان انداز میں بتائیں گے۔ آخر کیوں عورت کو مٹی سے نہیں بنایا گیا؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ بات سن کر بہت لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ سوچیں، اگر عورت بھی مٹی سے بنتی تو وہ مرد سے بالکل الگ مخلوق ہوتی، پھر شاید ہی مرد اور عورت کے درمیان وہ محبت، وہ تعلق پیدا نہ ہوتا۔ لیکن جب عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مرد کے بہت قریب ہے۔ یہ قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی بھی ہے۔ اب سب سے خوبصورت بات سنیں، پسلی جسم کے اس حصے میں ہوتی ہے جو دل کے قریب ہوتی ہے، یعنی عورت کو ایسا بنایا گیا وہ محبت، نرمی اور حفاظت کی علامت ہے۔ ایک اور بڑی حکمت یہ ہے، اگر عورت سر سے بنتی تو وہ مرد پر حاکم ہوتی، اور اگر پاؤں سے بنتی تو اسے کمتر سمجھا جاتا۔ لیکن پسلی سے بننے کا مطلب یہ ہے وہ نہ اوپر ہے اور نہ نیچے، بلکہ برابر ہے۔ یہی اسلام کا اصل حسن ہے، جہاں عورت کو عزت اور مقام دیا جاتا ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، وہ محبت، صبر اور قربت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ماں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ عورت کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ صرف ایک تخلیق نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، محبت کا، عزت کا اور توازن کا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔